بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع والأربعون من شعب الإيمان، وهو باب في تحريم أعراض الناس وما يلزم من ترك الوقوع فيها. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے الرابع والاربعون من شعب الایمان وهو باب فی تحریم اعراض الناس۔ شعب الایمان کا 44واں شعبہ لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت اور حرمت کے بیان میں واضح ہے کہ اسلام امن عالم اور احترام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام ایک ہماگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اس کی ہماگیریت کو فطری مظاہر، دلائل اور شواہد سے ثابت ہوئے عرصہ گزر گیا۔ اس کی ہماگیریت ہی ایک ایسا وسیع تر باب ہے جہاں سے ہر عام و خاص کو داخلے کی اجازت ملتی ہے۔ یہ ہماگیری اسلام کا ایک خاص امتیازی وصف ہے، اور اسی انفرادی و امتیازی وصف کی بنا پر اسلام ایک عالمگیر مذہب سمجھا جاتا ہے، جس میں نہ علاقہ کا حصار ہے اور نہ سلطنت کی تحدید، نہ قومیت کی وبا ہے، نہ نسل پرستی کا مرض، نہ اس کا کوئی سرحد ہے اور نہ کوئی مخصوص گھیرا بندی۔ دراصل مذہب اسلام اپنی ذات میں بے پناہ وسعت، گہرائی و گیرائی اور ہمہ جہتی رکھتا ہے۔ اس قدر آفاقی اقدار اور ہماگیر وسعت فکر رکھنے کے باوجود ملت اسلامیہ کے بعض ناسور قسم کے نام نہاد سورماؤں نے اپنے مفادات کی تکمیل و تسکین کے لیے اسے باہم تقسیم کر دیا۔ مختلف مکاتب فکر کے ظہور اور متعدد مسالک و مذاہب کے وجود نے اس کی ہماگیریت اور داخلی و خارجی معنویت کو نقصان پہنچایا۔ امت کے آپسی اختلافات، مذہبی و مسلکی نزاعات، ملکی و قومی انارکی، غیر فطری سماجی تقسیم، اس پر مستضاد اسلام مخالف طبقات کی تخریبی ریشہ دوانیاں، معاندانہ اقدامات اور معاشی، اقتصادی، جنگی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی استحصال، یہ ایسے اسباب و پس منظر ہیں جس کی بنا پر اسلام صحیح معنوں میں مجروح ہوا۔ ان تمام تر معاندانہ، مخالفانہ اور دشمنانہ
سازشوں اور کارروائیوں کے پس پردہ جو جذبہ کار فرما ہے وہ ہے اسلام دشمنی اور تقابلی عصبیت۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس عصبیت اور دشمنی کے مظاہرہ میں اسلام دشمن اقوام ان تمام حدود کو پھلانگ گئی ہے جو فطری رموز کے حوالے سے غیر انسانی اقدام کہلاتے ہیں۔ اس ضمن میں ان مساعی کو سراہنے کی کوشش کی گئی جس میں مسلمانوں اور اسلام کی تحقیر و تذلیل اور اسے بدنام کرنے کا کوئی بھی جواز ہاتھ آتا ہو۔ تاریخ کے گنجلک صفحات میں ایسے سینکڑوں واقعات کی بھرمار ہے جس کی منفی تشہیر صرف اس غرض سے ہوئی تاکہ اسلام کو بدنام کیا جا سکے۔ اسلام دشمنی کا یہ سلسلہ چلتا رہا تاکہ ان اسلام دشمنوں کے ہاتھ دہشت گردی اور اسلام کا ایک فتنہ خیز عنوان آ گیا۔ اس عنوان کے سہارے اسلام کی جتنی تحقیر کی گئی اور اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کو جس قدر نشانہ بنایا گیا وہ ہر فرد مسلم کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس صورتحال سے پوری امت تڑپ اٹھی۔ دراصل آج اسلام اور دہشت گردی بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا معروضی عنوان بن گیا ہے جو سراسر حقائق مخالف ہونے کے باوجود طاقتور اور تیز ترین ترسیلی ذرائع کے بنا پر ایک سچا اور حقیقی بلکہ مشہور زمانہ معارضہ بن گیا۔ اور شاید اسلام دشمن یہ چاہتے بھی تھے کہ اسلام کی امن پسند شبیہ مجروح ہو جائے، اور یقیناً اس غیر واقعی الزام سے ان کا ناپاک مقصد پورا ہو گیا۔ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی تاریخ اتنی پرانی نہیں ہے کہ اس کی دوبارہ وضاحت ضروری ہو جائے۔ جو طبقہ اور جو قوت اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ جن بنیادی مقدمات کو سامنے رکھ کر دہشت گردی کا الزام ثابت کیا جا رہا ہے اس کی جہتیں بھی واضح اور نمایاں ہے، اور جن اسباب اور مناہج کے سہارے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمیں صاف نظر آ رہے ہیں۔ اگر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو وہ ہے ایمانی ہمت و جرأت، اسلامی شجاعت و بہادری، وہ روح، وہ جذبہ اور مسلمانوں کے وہ فطری تیور جن کے سہارے ان باطل قوتوں کی دسیسہ کاریوں کا منہ توڑ جواب دیا جاتا، اور اسلام پر لگنے والے ان الزامات کا تدارک اور مسلمانوں کے عرص حیات کو تنگ کرنے کے حوالے سے رچی جانے والی سازشوں، معرض وجود میں آنے والے تخریبی کارروائیوں اور مسلم مخالف اقدامات کا تصفیہ ہو سکتا۔ اس جہت سے امت کے لیے جو امر لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے
کہ اس حوالے سے مضبوط تر ملکی و فوجی نظام، ترسیلی سہولیات، صلاحیت و قابلیت اور پھر بنیادی وسائل کے باوجود ہم اس فکر اور نظریہ کے انسداد کا کامیاب عمل انجام نہیں دے پا رہے ہیں، اور ہماری یہ ناکامی اسلام کی ذاتی اسپرٹ، فطری معصومیت اور مسلمانوں کے موجودہ جغرافیے کے لیے کافی خطرناک ہے۔ یہ بات تقریباً حتمی ہے کہ اسلامی اسٹرکچر کی اندرونی و بیرونی ساخت انتہا پسندی، دہشت گردی اور تشدد پسندی کے جراثیم اور اس کی آمیزش سے بالکل محفوظ ہے۔ گویا یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ اسلام ایک امن پسند، فطرت سے ہم آہنگ اور قدرتی مظاہر سے بھرپور مذہب ہے۔ اس کی نرم پالیسیوں، انسانیت کے احترام اور ایسے بنیادی طریقہ کار کی بنا پر جس میں بنی نوع انسان کے حقوق کو تحفظ ملتا ہے، اسے دین انسانیت کہا جاتا ہے، اور پھر اس کی پوری تاریخ انسانیت کے احترام، ان کے حقوق کی رعایت اور انسانی اقدار کی حفاظت سے معمور ہے۔ بہی طور کہ پورا اسلام جن بنیادوں پر استوار ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کا ہر منشور دہشت گردی، فساد فی الارض اور انسانی طبقات کی ایذا رسانی کی سراسر مخالفت کرتا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو مجرم اور شرعی حدود و تعزیرات کا سزاوار ٹھہراتا ہے۔ لیکن پھر بھی اس مفروضے کا عام ہونا کہ اسلام دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سبق دینے والا اور اس کی پذیرائی کرنے والا متشدد اور سخت گیر مذہب ہے، تو انسانی دنیا کے لیے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں اگر اس مفروضے کو حقیقت کے شاکلہ میں عام کیا جا رہا ہے تو وہ سچی انسانیت کا کھلواڑ اور اس کی صداقت پسندی کا کھلا مذاق ہے۔ کیا انسانی دنیا اخلاقی طور پر اس پست ترین مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں جھوٹ کو سچ سمجھنا ایک معمولی امر ہو گیا ہو؟ کیا یہ انسانی دنیا کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا انسانی آبادی کو اس حوالے سے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے؟ عالم اسلام کے لیے یہ واقعہ اس سے زیادہ سنگین اور افسوسناک ہے کہ اسلام کے ماننے والوں اور اس کے پیروکاروں کی اتنی کثیر تعداد بے تحاشا مادی وسائل، مضبوط و مستحکم نظریات اور ٹھوس عقائدی امور ہونے کے باوجود مغربی سازشوں کا شکار ہو جانا اور ان کی شیطانی طاقتوں سے زیر ہو جانا بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ ان کے وہ الزامات جن میں اسلام کے سخت گیر اور انسانیت کا احترام نہ کرنے والے ایک دہشت گرد مذہب ہونے کی عالمگیر تشہیر کی گئی ہے، اپنا بھیانک رنگ دکھا رہی ہے۔ اس سے ملت اسلامیہ پر کافی برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے
ہمارے پاس کوئی ٹھوس لائے عمل بھی نہیں ہے، جس کی بنا پر اس کی ضرر رسانیاں اور تباہ کاریاں مزید تباہ کن ہوتی جا رہی ہیں۔ حکومت ہند میں بھی اسلامی دہشت گردی کا اچھا خاصا غلغلہ ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ ان 10 سالوں میں مسلمانوں کی امن پسند شبیہ بالکل بدلی جا چکی ہے، اور مسلمانوں کو دہشت گرد ہونے کے پختہ سرکاری القابات سے نوازے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے ہر واقعہ میں مسلم افراد مطلوب بھی ہوتے ہیں اور ماخوذ بھی۔ امت اسلامیہ کا سواد اعظم ان سنگینیوں کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے تدارک کے لیے مؤثر دفاعی لائحہ عمل اور حکمت عملی تیار کرنے کی مؤثر کوشش نہیں کرتا۔ آج ضرورت یہ ہے کہ پوری دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ اسلام دین فطرت ہے، امن و امان کی پاسداری اور اسے اولین ترجیح قرار دینے والا آفاقی مذہب ہے۔ ایک ایسا دین ہے جہاں انسانیت نوازی کا درس دیا جاتا ہے، انسانیت نوازی کا درس دیا جاتا ہے اور اخلاقیات کا سبق پڑھایا جاتا ہے، انسانیت کے احترام کی ہدایات دی جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے تناظر میں احترام انسانیت کی تشریح کو محور بنا کر ان گوشوں کو واضح اور نمایاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بدیہی اور عام ہونے کے باوجود غیر مسلم طبقات کے لیے ناقابل فہم اور ملت اسلامیہ کے لیے ناقابل تشریح بن چکے ہیں۔ دراصل اسلام میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور ناجائز سخت گیری کا کوئی جواز ہی نہیں ملتا، اور نہ اس کے کسی مذہبی حکم سے انسانیت مخالف عناصر کی حمایت ہوتی ہے، بلکہ اسلام کے ہر شعبے میں نرم خوئی، امن و سلامتی، انسانیت پسندی اور حقوق کی رعایت و حفاظت کا ایک طویل ترین باب ملتا ہے۔ حقوق العباد کے عنوان سے اسلام کا شرعی کلیہ بھی موجود ہے، جس کا توسیعی مظہر امن و سلامتی، رحمت و رافت اور احترام انسانیت ہی سے ماخوذ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اسے دین رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، البتہ بعض ایسی چیزوں کی وضاحت ضروری ہے جن میں چندہ شبہات کی گنجائش ہے، اور جو سرسری نظر میں غیر موضوع معلوم ہوتی ہیں، اور انہی محدود امور کی بنا پر اسلام پر سنگین الزامات لگنے کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ امور جو مبینہ اشتباہی منظر و مظہر کی بنا پر اسلام پر دہشت گردی اور امن و سلامتی کے عدم محافظت کے الزام کی بنیاد بنتے ہیں، وہ صرف محتملات اور متشابہات کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان پر حتمیت کے ساتھ کوئی رائے غیر معقول ہے، لیکن عالمی پروپیگنڈا اور اطلاعاتی
مراکز کے بھرپور سازشوں کے طفیل وہ تمام تر پروپیگنڈے اور افواہیں حقائق کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور اسے دنیا کی اکثریت سچائی یا سچا جیسا تسلیم کرنے لگی ہے، جو کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ ان حالات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹی کو اس پر کوئی قابو نہیں ہے، اور نہ ان کے رد عمل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مثبت طریقے سے اس نظریہ کے سد باب کی کامیاب کوشش کر سکیں گے، کیونکہ مسلم دنیا نے تحریری، تقریری اور تشہیری صلاحیت اور مذاکرات کے ذریعے ان دشمنانہ سازشوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ بھرپور مظاہرہ اب تک نہیں کیا، پھر بھی ان کی محدود مدافعانہ مساعی جزئی طور پر مفید ثابت ہو رہی ہے۔ اسلام احترام انسانیت اور اس کا تحفظ کرنے والا مذہب ہے۔ اگر یہ مفروضہ سوالیہ ضمن میں مذکور ہوتا تو واقعتاً حیرت انگیز اور تعجب خیز سوال ہوتا، آخر اسلام سراپا امن اور سلامتی ہے، اس کا پورا ڈھانچہ جن بنیادی ستون پر قائم ہے وہ خود انسانیت پسندی، رحم دلانہ کیفیت اور فطرت کی پاسداری سے معمور ہے۔ پھر بھی اگر اسلام کے حوالے سے یہ سوالیہ ایشو کھڑا کیا جائے کہ کیا اسلام انسانیت کا احترام کرتا ہے، تو یہ سوال معروضیت مخالفوں نے اور حقائق سے ناواقفیت یا اسلام کے حوالے سے تعصب آمیز اقدام کی غمازی کرے گا۔ یہ تو واقعاتی اور تاریخی تناظر میں قابل قبول ہے کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ وہ دین رحمت ہے، لیکن اگر ہم موجودہ عالمی رائے عامہ کے تناظر میں اقوام عالم کے خیالات کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت عیاں ہو گئی کہ موجودہ عالمی افکار، خیالات اور نظریات واقعیت و حقیقت کے منافی اور ضد ہیں۔ اسلام کی انسانیت نوازی اور اس سے زمینی حقائق کے منکر ہیں، اس پر مستزاد دہشت گردی کے الزامات اور مفروضات جو کہ خود ساختہ اور مغربی مفکرین کی زائدہ ہیں۔ یہ حالات کب پیدا ہوئے، کن عناصر کے تعاون سے صورتحال سنگین تر ہوتی گئی، اس کے مضمرات کیا ہیں اور اس پروپیگنڈا کے پس پردہ کون سا داعیہ کار فرما ہے، یہ ایسے تشنہ سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہونے کے باوجود طوالت طلب ہے۔ اس لیے ان سے تعرض نہ کرتے ہوئے ایک ایسا خاکہ پیش کرنا ہے جس میں اسلام کے انسانیت نواز، انسانیت پسند اور احترام انسانیت کے پابند ہونے کے واضح اور نمایاں شواہد، دلائل اور حقائق مل سکیں گے۔ اگرچہ یہ عنوان مزید تحقیق و تفتیش کا محتاج نہیں تھا،
کیونکہ ان 1400 سالوں میں اسلام کی انسانیت نوازی، عملی، تاریخی، واقعاتی اور معروضی میزان میں ایک ایسا بدیہی امر بن گیا ہے کہ اس کی حقیقت کو جھٹلانا سورج کو جھٹلانا ہے۔ لیکن چونکہ نامناسب اور غیر سازگار فضا اور عالمی طاقتوں کی طاقتور تخریب کاریوں کی بنا پر اسلام کا یہ شعبہ سخت مجروح ہوا ہے۔ اس بنا پر آج پھر اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی ہے کہ اسلام کی انسانیت نوازی کو اس درجہ مشہور کیا جائے اور اسے اس طرح برتا جائے کہ ایک بار پھر تاتاریوں کی طرح اسلام سے سخت پیر رکھنے والے معاندین اسلام پاسبان کعبہ بن کر نکلتے نظر آئیں۔ دین رحمت ہونے کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دین جو رحمدلی کے اسلوب اور اس کے مظاہر پر استوار و برقرار ہے، سارے عالم کے لیے ایک پرامن اور انسانیت پسند مذہب بن سکے اور تمام انسانوں کے حقوق کی صحیح پاسداری اور رعایت ہو سکے، مظلوموں اور ظلم و ستم کے شکار معصوم لوگوں کو عدل و انصاف مل سکے، ایک صاف ستھرا پاکیزہ معاشرہ بن سکے، ایک ایسی فضا تیار ہو سکے جس میں انسانوں کے لیے جنت زار کی سرمستیاں ہوں، انسانی نسل کے ہر دائرے اور زمرے کے لوگوں میں ہم آہنگی، توازن اور آپسی معاونت کا نیک اور انسانی جذبہ پیدا ہو سکے اور ایک ایسی تہذیب کی داغ بیل ڈالی جا سکے جو بہر صورت انسان کی مسیحائی کا بہترین اور عمدہ نمونہ بن سکے۔ در حقیقت قرآن و حدیث، سیرت نبوی اور خلفائے راشدین کی حیات کا بنیادی مقصد اور ہدف اور ان کے لازمی ترجیحات ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل ہے جہاں انسان امن و سکون اور طمانینت کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور سچ یہ ہے کہ اس طرح کے معاشرے کی بنیاد اسلام جیسا دین رحمت ہی ڈال سکتا ہے۔ بس یہی ایک ایسا ممتاز اور منفرد مذہب ہے جس میں وہ تمام تر خوبیاں اور مصالح موجود ہیں جو صحیح انسانی معاشرے کی تعمیر کے ترکیبی عناصر ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں امن و سلامتی، انسانی حقوق و اقدار کی رعایت اور عدل و مساوات کے حوالے سے اچھا خاصا مواد ملتا ہے جو ان تمام چیزوں کو برتنے اور اسے ترجیح دینے کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے۔ یہی وہ ہدایات جو وسیع پیمانے پر نرمی، رحمت، محبت، انسانیت کا احترام، حقوق و اقدار کی رعایت اور تخریب و فساد سے گریز کرنے کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ اسلام کے دین رحمت ہونے کے بین ثبوت ہیں، مثلاً زمین میں امن و امان کی توسیع اور پھیلاؤ کی غرض سے فاسد مادے اور تخریبی عناصر پر سخت نکیر کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے لا تفسدوا فی الارض
زمین میں تخریب کاری نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ اس میں استعمال ہونے والا لفظ فساد امن کا متوازی لفظ ہے، اور اس کی مراد اینٹی پیس یعنی امن مخالف اقدامات کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔ اسی بنا پر فقہا نے مفسدین کی تعزیرات اور ان کی سزائیں بڑی سخت تجویز کی ہیں۔ اسلام کے حوالے سے ایک مفروضہ بڑی شہرت رکھتا ہے، یعنی اسلام جنگ اور تلوار یہ وہی مفروضہ اور خود ساختہ پروپیگنڈا ہے جس کی دوسری شکل اسلام اور دہشت گردی کے نام سے مشہور ہے۔ مغربی مصنفین اور مستشرقین نے اسلام کی اشاعت شمشیر و سنان اور جنگ و جدل پر منحصر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ ان تحریروں سے ہمارے بعض ہم مذہب بھی متاثر نظر آتے ہیں۔ اس پروپیگنڈا سے اسلام کی وہ شبیہ جو دین رحمت اور احترام انسانیت سے عبارت ہے کافی مجروح ہوئی، اگرچہ اس کا معروضی اثر یعنی فطرتاً اسلام کا پھیلنا اور اس کی اشاعت عملی میدان میں بحسن خوبی اسی رفتار سے جاری و ساری ہے، لیکن اس اشتہاری الزام سے کچھ نہ کچھ رائے عامہ ضرور متاثر ہوئی، جو ان مسلم شہسواران علم و قلم کے لیے ضرور چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، جن کی خامہ فرسائیوں کو انقلاب آفرین گردانا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہاں ایک اقتباس نقل کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جس میں مغربی مفکرین کے اس نظریے کی تردید اور اسلام کی اشاعت کے بنیادی اسباب مذکور ہیں۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اگر یہ سچ ہے تو کارلائل کے اس سوال کا کیا جواب ہے کہ اگر محمد نے تیغ زن سپاہیوں کے زور سے اسلام کو پھیلایا تو پہلے ان تیغ زن سپاہیوں کو کس تلوار سے مسلمان بنایا؟ اس اصول کی بنا پر تو چاہیے تھا کہ ان ملکوں میں اسلام کا سایہ تک نہ پڑتا جہاں تلوار نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ملک حبشہ ایتھوپیا میں مسلمانوں نے اس کے اس احسان کے بدلے کبھی تلوار نہیں اٹھائی کہ اس نے ایک دفعہ اسلام کے ابتدائی سخت ایام میں مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ دی تھی، تاہم آج وہاں نصف آبادی مسلمان ہے۔ افریقہ کے ان خطوں میں جہاں مسلمان سپاہیوں کا گزر بھی نہیں ہوا، وہاں حلقہ بگوشان اسلام کی اتنی بڑی تعداد کیوں کر نظر آتی ہے؟ ایسے ہی چین پر مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی، مگر کروڑوں مسلمان وہاں کہاں سے آ گئے؟ جزائر، ملایا مسلم سلاطین کے
تخت و تاراج سے ہمیشہ محفوظ رہا، مگر آج وہاں کروڑوں مسلمان کس طرح پیدا ہو گئے۔ تھائی لینڈ، فلپائن اور مشرقی اقصی کے دوسرے ملکوں اور جزیروں میں جہاں کسی مسلمان سپاہی کا قدم بھی نہیں پہنچا، اسلام کا قدم وہاں کیوں کر پہنچ گیا؟ ترک و تاتار نے تو خود مسلمانوں پر تلوار چلائی تھی، ان پر تلوار کس نے چلائی؟ ان کو مسلمان کس نے بنایا؟ یہ ایسے زمینی حقائق، سچائیاں ہیں جن کا انکار یا جن کو نظر انداز کوئی اندھا اور کور چشم ہی کر سکتا ہے۔ اسلام دین رحمت ہے، یہ کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جسے دلیل کی ضرورت پڑے، یہ ایک ایسا بدیہی وجود رکھتا ہے جس کے لیے شواہد اور دلائل کی قطعی حاجت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ قتل کرنے والا حبشی اسلام قبول کرنے کے غرض سے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو دور جاہلیت میں ان کے برادر کے قتل میں ملوث تھا، پھر وہ اسلام لے آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، خدا کی قسم میں تمہیں پسند نہیں کرتا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، کیا اس کی وجہ سے میں اپنے حقوق سے محروم کیا جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ اس شخص نے کہا، تب تو کوئی حرج نہیں، پسند اور محبت کی فکر تو عورتوں کو ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی انسانیت کے احترام، اس کے حقوق کی حفاظت اور انسانیت پسندی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے تھے کہ اگر میں نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ لے لے۔ خلفائے راشدین بھی اسی نہج پر رو بعمل رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے محصور ہونے اور جان کے خطرے کے باوجود اپنے دفاع کے لیے اہل مدینہ کو بلوائیوں سے مقابلہ کی اجازت نہیں دی۔ دنیا کے سارے انصاف پسند اور تاریخ اقوام عالم پر گہری نظر رکھنے والے دانشوران یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے۔ اسلام دین رحمت و فطرت ہے۔ اس کے فطری تقاضے ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام اپنے آغاز سے ہی سراپا رحمت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اخلاق کے سامنے ظلم و عدوان کی تاریکیاں کافور ہو گئیں۔ تاریخ کے وسیع اور گھلک صفحات میں ایسے اخلاقی نمونوں اور اس کے بہترین مظاہر کی بھرمار ہے جس میں انسانیت نوازی، رحم دلی کی کیفیت اور نرمی و آشتی کے واضح نقوش ثبت ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے۔ قیدیوں کا ایک ایسا گروہ جس میں مسلمانوں پر تشدد کرنے والے بھی تھے،
ہفتیاں کسنے والے بھی، قاتل بھی تھے، ظالم بھی۔ فتح مکہ کے دن وہ تمام اسیران اپنے متعلق فیصلے کے منتظر تھے، لیکن چشم فلک میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط انسانیت کے ناطے ان کے وہ تمام جرائم جو ناقابل عفو تھے معاف کر دیے، اور یہ اعلان فرما دیا کہ جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم آزاد ہو۔ ظالموں کے لیے امن و امان کا دروازہ کھولنے اور رحمت کی بارش کرنے والا مذہب اسلام ہی ہے۔ انسانوں کو بخشنا اور انہیں تحفظ فراہم کرنا دین اسلام نے ہی سکھایا۔ سچ یہ ہے کہ دین اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کر دیا جس سے انسانیت پر سنگین صورتحال کے پیدا ہونے کا اندیشہ تک ہوتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ کسی مسلم کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے کو ڈرائے اور دھمکائے۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث بھی ہے، جس نے اپنے انسانی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کیا تو فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ جاتا۔ انسانی تعلقات کی استواری اور استحکام کا مکمل لحاظ اسلام نے کیا ہے۔ بھوک سے شکستہ حال لوگوں کو کھانا کھلانے، پیاسے کو پانی پلانے، بیماروں کی عیادت اور اس کی مزاج پرسی کا سبق دیا ہے۔ مشکات کی روایت ہے کہ جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا، اللہ کی عیادت کی۔ اسلام نے یہ درس مذہب سے بلند ہو کر دیا اور مسلم غیر مسلم کی کوئی تہدید نہیں کی، اور یہ محض تلقین زبانی نہیں بلکہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بھی کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے بہتیرے نمونے سیرت رسول میں ملتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبانی و عملی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے حقوق کا خاص خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اکثر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مالی و جانی تعاون فراہم کیا ہے، اور یہ تعاون صرف انسانیت کے ناطے ہوا کرتا تھا۔ اولاد آدم کی تکریم اور عزت کا قرآنی اصول اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تمام بنی نوع انسانی کی حرمت کے متعلق مذہب اسلام مساوی موقف رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اس کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات میں سچے مومن اور اس کے ایمان کی ترقی کے حوالے سے یہ صراحت ملتی ہے کہ مومن ہمیشہ نیک کام میں ترقی کرتا ہے اور کرتا رہے گا جب تک وہ ناجائز اور حرام خون نہ بہائے، اور جب وہ حرام خون بہا کر
زمین میں فساد برپا کرے گا تو وہ تھک کر مایوس بیٹھ جائے گا، بلکہ اس کی ترقی رک جائے گی۔ ابو داؤد۔ قرآن و حدیث میں ناجائز خوریزی کی سخت ممانعت آئی ہے، اور جس جگہ خوریزی ناگزیر سمجھی گئی وہاں بھی انسانیت کی حفاظت ہی پیش نظر ہے۔ قرآن نے بڑی سچائی کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے بدلے زمین پر کسی مجرمانہ شورش کی بنا پر، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب لوگوں کو۔ المائدہ۔ قرآن کا یہ منشور اسلام کی انسانیت پسندی کے موقف کی تائید کے لیے کافی ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام میں امن و امان، انسانیت کے احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ لہذا اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنا ایک غیر معقول بات، غیر منصفانہ عمل ہے، اور ایک عالمگیر مذہب اور اس کے ماننے والوں کی صریح حق تلفی ہے۔ اس مسلسل بیان کے بعد اب ہم الجامع لشعب الایمان للبیہقی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی عام ہو جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ وقال، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ برائی سے بے خبر پاک دامن عورتوں کو جو ایمان والیاں ہیں گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر یعنی تہمت لگانے والوں پر لعنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم تأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ شادی شدہ پاک دامن عورتوں کو گناہ کی تہمت لگاتے ہیں، پھر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ہمیشہ کے لیے ان کی گواہی بھی قبول نہ کرو۔ وہ لوگ خود بد کردار ہیں تہمت لگانے والے، مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وقال، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم الی قولہ ان کان من الصادقین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اپنی بیوی پر تہمت لگاتے ہیں گناہ کرنے کی، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں سوائے ان کے خود کے، تو ان کی ایک کی گواہی 4 گواہیاں ہیں اللہ کی قسم کے ساتھ کہ وہ خود سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس کے یعنی خود کے اوپر اگر وہ جھوٹا ہو، اور عورت کے اوپر سے سزا ٹل جائے گی بہی صورت کہ وہ 4 بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ وہ تہمت لگانے والا مجھ پر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر۔ اگر وہ
تہمت لگانے والا سچا ہو۔ تشریح: مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے بے گناہ عورتوں پر تہمت لگانے والوں کو سخت ترین عذاب کی دھمکی دی اور وعید سنائی، اور تہمت لگانے والے مرد کے فاسق ہونے کا حکم لگایا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مسترد کر دینے کا فیصلہ سنایا، ہاں مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنی غلطی کی اصلاح کر لے، اور تہمت لگانے والے پر کوڑے مارنے کا حکم دیا، اس پر تشدد کرنے کے لیے اور اس کو رسوا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے جو حرکت کی ہے۔ اور بے گناہ عورت پر تہمت لگانے والا اگر خود اس کا شوہر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا سے اس کو بھی چھوٹ نہیں دی، مگر صرف اس صورت میں، اس کو بھی چھوٹ نہیں دی مگر صرف اس صورت میں کہ وہ یہ اقرار کر لے کہ اگر وہ جھوٹا ہو اپنی بات میں تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی قسم کھانے کے بعد۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تہمت کی سزا سے عورت کو بھی چھوٹ نہیں دی، مگر اس صورت میں کہ وہ بھی اپنے اوپر اللہ کے غضب کو لازم کرے، اگر مرد اس کو تہمت لگانے میں سچا ہو اپنے قول میں۔ یہ ساری تفصیل اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا سخت گناہ ہے، اس سے پوری طرح پرہیز کرنا لازم ہے۔ اس تہمت والے گناہ کے توابعات سے بھی پرہیز لازم ہے، واللہ عالم۔ حدیث نمبر 6231۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق اخبرنا الحسن بن علی حدثنا عبد العزیز حدثني سلیمان بن بلال عن ثور بن زید عن ابی الغیث عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قیل یا رسول اللہ ما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولی یوم الزحف وقذف الغافلات المؤمنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے، برباد کرنے والے کاموں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 کام کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ انسان کو تباہ کرنے والا کام ہے، ہلاک کرنے والا کام ہے کہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ تباہ کن۔ چوتھا کام سود کھانا ہے۔ 5واں تباہ کرنے والا کام ناحق یتیم کا مال کھانا ہے۔ 6واں تباہ کرنے والا کام جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے۔ 7واں تباہ کرنے والا کام گناہ سے پاک ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا ہے۔ رواہ البخاری فی الصحیح عن عبد العزیز واخرجہ مسلم من وجہ آخر عن سلیمان۔ اس کو بخاری نے روایت کیا صحیح میں عبد العزیز سے، اور مسلم نے روایت کیا ہے دوسرے طریق سے سلیمان سے۔
قال الحلیمی رحمہ اللہ کما لا یحل لأحد الی آخرہ۔ شیخ حلیمی فرماتے ہیں جیسے کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بے گناہ پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، اسی طرح یہ بات بھی مناسب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ کسی ایسی عورت پر تہمت لگائے جو گناہ سے بری نہ ہو، اس لیے کہ یہ بات اس کو تکلیف اور ایذا دے گی اور اس کی پردہ پاشی کرے گی۔ شیخ نے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، وبسط الکلام فی وقد روینا ما ورد من الاخبار۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ شیخ نے اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے اور ہم نے کتاب السنن کے کتاب الحدود میں وہ احادیث روایت کی ہیں جو اہل حدود پر، جن لوگوں پر حد زنا لازم ہے، پردہ پوشی کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ان احادیث میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر علی مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ حدیث نمبر 6232۔ وأخبرنا ابو علی روزباری اخبرنا ابو بکر بن داسہ حدثنا ابو داود حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا عبداللہ بن مبارک عن ابراہیم عن کعب بن علقمہ عن ابی الہیثم عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موعودة۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى عورة فسترها، جو شخص کسی کا عیب اور گناہ دیکھے اور اس کو چھپا لے، پردہ پوشی کرے، وہ ایسا ہے جس نے جو اسے زندہ درگور کی ہوئی کو زندہ کر دیا، وہ ایسا ہے جو اس سے زندہ درگور کی ہوئی کو زندہ کر دیا ہو، کمن احیا موعودہ۔ حدیث نمبر فصل فیما ورد من الاخبار فی التشدید علی من افترض الی آخرہ۔ مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل پر وعید۔ وہ احادیث جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں بطور سخت تنبیہ کے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حد کی عزت کرے، اس کو گالی دے کر یا غیبت یا چغل خوری وغیرہ کر کے۔ حدیث نمبر 6233۔ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو جعفر محمد بن عبید اللہ حدثنا الحسین بن الحکم حدثنا ابو نعیم حدثنا داؤد بن قیس طویل سند۔ واخبرنا ابو عبداللہ حدثنا ابو بکر بن اسحاق اخبرنا ابو المثنى ومحمد بن عیسیٰ وہشام بن علی قالوا حدثنا عبداللہ حدثنا داؤد بن قیس عن ابی سعد مولا عامر بن قریظ عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، خرید و فروخت میں ایک دوسرے پر چڑھتی نہ کرو، یعنی زیادہ قیمت لگا کر
دوسرے سے پہلے خرید لینا، ایک دوسرے کو پیٹھ پھیر کر نظر انداز نہ کرو، بعض تمہارا بعض کے اوپر بے نہ کرے، اور ہو جاؤ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ ہی اس کو بے مدد چھوڑ کر رسوا کرتا ہے، نہ ہی اس کی تحقیر و تذلیل کرتا ہے۔ تقویٰ اس جگہ ہوتا ہے، تقویٰ اس جگہ ہوتا ہے، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کسی آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر و تذلیل کرے۔ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر عزت محترم ہے، اس کا خون محترم ہے، مال محترم ہے۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے صحیح میں عبداللہ سے۔